عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا پسندیدہ پروگرام آگہی لے کر عزیز احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قانون کی دنیا سے متعلق یہ ایک ایسا متنوع اور رنگا رنگ پروگرام ہے جس میں لوگوں کو نہ صرف ان کے مسائل سے آگہی ہوتی ہے بلکہ انہیں ان کا حل بھی ملتا ہے۔ ملک کے نامور قانون دان جو قانونی اعتبار سے بصیرت کے حامل ہیں، راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک اعتبار سے پھولوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں آپ کو کچھ اور خوش رنگ پھول بھی نظر آئیں گے۔ مجموعی طور پر آج کا پروگرام بھی ملازمین کے مسائل سے متعلق ہے، لیکن ناظرین کے اصرار پر ہم نے کچھ سوالات جنرل بھی شامل کر لیے ہیں۔ میں سب سے پہلے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو قانون کی دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں اور پروگرام آگہی کے حوالے سے اب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہیں دیکھا جاتا ہے، اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ راؤ صاحب، میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے اور ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سائیوال سے عبد الباسط نے ایک سوال بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک محکمے میں ملازم ہیں، دو مختلف کیڈرز کے ملازمین کی ہمارے محکمے نے مشترکہ سینیارٹی لسٹ بنا دی، جس سے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، بلکہ ہم دونوں پریشان ہیں۔ آپ ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ کیا محکمے کا یہ اقدام درست ہے، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ محکمے کا جو اقدام ہے سراسر رولز کی وائلیشن ہے اور یہ غلط انلیگل اقدام ہے، کیونکہ دو مختلف کیڈرز کی سینیارٹی ہے جوائنٹلی نہیں بن سکتی، تو لہٰذا وہ سیپریٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ انہوں نے ایسا کیا ہے محکمے نے تو سراسر غلط کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سینیارٹی ہے ایز اے ٹینٹیٹیو اگر وہ آئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ آبجیکشن فائل کریں بیفور کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اگر آبجیکشن ان کے سسٹین ہو گئے، اگر آبجیکشن ان کے ریڈریس نہیں ہوئے تو پھر وہ اس کو فردر جو ہے اپیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا سر؟ جب وہاں پر اپیل میں جب جائیں گے ڈپارٹمنٹل اپیل میں جی، اگر پھر بھی ان کی گریوینسز ریڈریس نہیں ہوئی پھر اس کو چیلنج کریں گے بیفور کورٹ آف لا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ جو ہے وہ جس کیٹیگری کے امپلائی ہیں، جس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، سول سرونٹ ہے یا ماسٹر اینڈ سرونٹ کی ڈیفینیشن میں ہے یا ورک مین ہے، اس کے مطابق جو ان کا فورم بنے گا ادھر جائیں گے۔ بہاولپور سے خاور علی نے ایک سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، محکمے نے ایک انکوائری کے سلسلے میں مجھے سزا دی تھی، جس کے بعد میں نے محکمانہ اپیل فائل کی ہے جو زیر سماعت ہے۔ اسی محکمے کے ایک انتظامی افسر نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی اپیل میں قانونی اعتبار سے کوئی سخت یا کوئی کسی اعتبار سے سسٹینیبل یہ نہیں ہے۔ میں تب سے پریشان ہوں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اپیل خارج ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہے اور اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو چیز بتانی چاہیے تھی وہ تو ایکچوئل نہیں بتائی۔ سب سے پہلے تو وہ بتائیں کہ کون سے محکمے میں ہیں، کام کر رہے ہیں اور کس پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو جو شو کاز ایشو ہوا ہے وہ کس قانون کے تحت ہوا ہے۔ اگر ای این ڈی رول کے تحت ہوا ہے تو ای این ڈی میں پرووائڈڈ ہے، اپیل ڈپارٹمنٹل اپیل پرووائڈڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سول سرونٹس ایکٹ کے رول جو ہے مطلب کلاز 22 میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اپیل رولز میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو وہ دوسرا اگر وہ پیڈا ایکٹ کے تحت ان کو شوکاز ایشو کیا گیا ہے تو پیڈا میں بھی اپیل پرووائڈڈ ہے۔ اچھا، لیکن یہ میں بتا دوں جی کہ ملازم کو ریمڈی لیس قانون نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، جہاں پر اپیل نہیں ہے وہاں پہ ریویو ہوگی، اگر اپیل بھی نہیں ہے ریویو بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پر ریپریزنٹیشن فائل ہوگی۔
تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا ان کے پاس کس قانون کے تحت ان کو شوکاز دیا ہوا ہے. اگر وہ یہ بتا دیتے کہ کس قانون کے تحت شوکاز دیا گیا تو میں ان کو مزید گائیڈ کر سکتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ میں عرض کر رہا ہوں قانون نے کسی بھی امپلائی کو اس حوالے سے ریمڈی لیس نہیں چھوڑا. جہاں اپیل نہیں ہے، جہاں ریویو نہیں ہے، وہاں ریپریزنٹیشن جو ہے وہ فال کرے گی، ریپریزنٹیشن اپنی دیں گے ڈپارٹمنٹ کو. راؤ صاحب، تیسرا سوال، خیبر پختونخوا کے معروف شہر بلکہ ان کے صوبائی دارالحکومت سے ہمیں ظاہر شاہ نے بھیجا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، مجھے محکمے نے کسی دوسرے محکمے میں ڈیپوٹیشن پر بھیج دیا ہے. میں وہاں اب کام تو کر رہا ہوں لیکن میری تنخواہ اپنے پہلے بنیادی محکمے سے کم ہو گئی ہے. میں ڈسٹرب ہوں چونکہ میرے فائنینشیل بینیفٹس کم ہو گئے ہیں. تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے قانونی طور پر گائیڈ کریں کہ مجھے اپنے بینیفٹس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، فنڈامنٹل رولز 22A اور A1 جو ہے اس میں پرووائڈڈ بھی ہے، اور یہ ہے کہ جو ملازم جس محکمے سے آیا ہے دوسرے محکمے میں اس کی تنخواہ سیلری کم نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ غلط ہے، اس کی سیلریز جو ہے کم نہیں ہو سکتی، اور اس لیے وہ وہاں پر اپنی ریپریزنٹیشن دے. اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو بیفور کمپیٹنٹ فورم پر جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ریلیف ملے گا، کیونکہ قانون اس میں واضح ہے کہ اس کی سیلری کسی صورت کم نہیں ہو سکتی. بہاولپور سے ایک سوال ہے. سب سے پہلے تو رفیع الدین شاہ ہیں، انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا شو ایک عرصے سے آگہی باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے حلقے میں یہ شو دیکھا جاتا ہے جس سے مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے. اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، جو پوسٹ جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ میری تعلیمی معیار سے کم ہے. بطور میں نوکری کر رہا تھا، اس دوران ایک اور محکمے میں جاب آفر آئی ہیں جو میری تعلیم کے اعتبار سے مجھے ریلیونٹ لگتی ہے. میں نے اپلائی کر دیا ہے لیکن میرا محکمہ مجھے NOC دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے آپ قانونی طور پر مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں. دیکھیں جی، اپنی تعلیم کو اپ گریڈ کرنا، اپنی جاب کو اپ گریڈ کرنا اور اپنے سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنا، یہ سٹیزن آف پاکستان کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ محکمے کو NOC دے دینی چاہیے. اگر محکمہ NOC نہیں دے رہا تو غلط کر رہا ہے، آئین کی پروویژن کی جو ہے وہ جو ہے نا کنٹراوینشن کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ویو دیا ہوا ہے. اچھا. کہ محکمہ اگر کوئی ملازم ہے اپنی استطاعت سے کم پہ کام کر رہا ہے، تعلیمی استطاعت سے، اور وہ ایک تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے ایک اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ اویل کرنا چاہ رہا ہے، تو محکمہ اگر NOC نہ دے کر اس کے اندر ایک بیریکیڈ بن رہا ہے تو وہ غلط ہے. تو لہٰذا آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت آنریبل جو بھی ایک فیصلہ دے دے، اس فیصلے کی تمام جو بلو کورٹس ہیں اور جتنے گورنمنٹ فنکشنری ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہے، وہ اس کے پابند ہیں، اس کے مطابق اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے. ایک طرف انہوں نے جو ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ درخواست دیں اگر ان کی NOC کے لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو. اگر ان کی اپلیکیشن ڈکلائن ہوتی ہے تو وہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن، آنریبل سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دے کر. اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں گارنٹیڈ انڈر 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، تو وہ کر سکتے ہیں. یعنی بنیادی آئینی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے جاب اپ گریڈیشن کے لیے وہ ایسا اقدام کر سکتے ہیں، کسی محکمے سے رجوع کر سکتے ہیں. ہاں جی، وہ ظاہر ہے ایک آدمی ہے، اس کو حق ہے وہ اچھی سے اچھی جاب کے لیے، اپرچونٹی کے لیے وہ اپنے تگ و دو کرے.
راؤ صاحب، خالد سنجرانی کا ایک کویسچن ہے حیدرآباد سے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک محکمے میں اپلائی کیا تھا جاب کے لیے، تو ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس مکمل ہو چکا ہے. جو ہمارا فائنل سلیکشن کا مرحلہ تھا وہ بھی اختتام پذیر ہو گیا، اور اس کے بعد ہمیں جاب آفر لیٹر تک دے دیے گئے، بلکہ یہاں تک کہ ہم نے ڈیوٹی بھی جوائن کر لی تھی، اور یہ سب کچھ محکمے نے خود کروائی تھی. لیکن اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس پروسیس کو ریورٹ کرنا چاہتے ہیں اور فی الوقت آپ کو نوکری مہیا نہیں کر سکتے. اس کے بعد اجتماعی طور پر سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں. راؤ صاحب، آپ اپنے پروگرام آگہی میں سارے ملک کے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو ہم بے روزگار لوگ تھے، ہمیں آپ سے بہت امید ہے، ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، اگر ان کی جتنی بھی ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہوئی ہے، ود ڈیو پروسیس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی اس کے اندر جو ہے ریکروٹمنٹ میں ایسی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی جو قانونی ہے، تو پھر یہ کہ ان کا رائٹ ایکریو ہو جاتا ہے. جب رائٹ ایکریو ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو پرنسپل آف لوکس پوٹینشیا جو ہوتا ہے وہ ان پر اپلیکیبل ہوگا. تو ان کی جو ہے ریکروٹمنٹ ہے وہ اسکریپ نہیں ہو سکتی اس صورت میں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بے فکر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ایسا جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا ہے تو ان کا کیس بہت مضبوط ہے. ماشاء اللہ. ناظرین، قانونی مشوروں کے پروگرام آگہی کا گراف دن بدن مقبولیت کے بام عروج کو چھو رہا ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چینل کہاں ہے جس نے قانون کی دنیا میں ایک نئی طرح نکالی ہے. اور ہمیں بتایا جائے کہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بنیادی طور پر کہاں پریکٹس کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ ویسے تو جانتے ہیں، لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ولیوں کی نگری ملتان میں ایک چینل ہے عزیز نگر یوٹیوب چینل، جس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان ہیں. میں اس کا اینکر پرسن عزیز احمد خان ہوں. راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو قانون کی دنیا میں ایک معروف نام ہے، وہ بھی ملتان میں بنیادی پریکٹس کرتے ہیں اور سارے محکموں میں ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر بھی انتہائی اہم کیسز میں وہ اپنے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں سپریم کورٹ میں وہ اپنے کلائنٹس کا نقطہ نظر عدالت تک پہنچاتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں. مگر ہمارا یہ پروگرام کار خیر ہے، نیکی کا ایک راستہ ہے، اور ہم اس پر روحانی طور پر بڑے سرشار ہیں. فی الوقت مجھے بریک پر جانا ہے، آپ رہیں گے میرے ساتھ. ویلکم بیک. راؤ صاحب، صوبائی دارالحکومت لاہور سے ایک سوال ہے. خاتون ہے انیلا ناز. ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے محکمے سے کچھ کنفلکٹ رکھتی تھی، اور اپنی داد رسی کے لیے میں نے محتسب اعلیٰ پنجاب سے رجوع کیا تھا. فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، لیکن محکمہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا. آپ میری رہنمائی کریں کہ اس فیصلے کو مؤثر بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھ جی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فیصلہ آگے اپیل میں گیا نہیں گیا. کیونکہ محتسب اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے گورنر آف پنجاب کو جو ہے نا لائی کرتی ہے. تو اگر محکمہ اپیل میں گیا ہے پھر تو اپیل کی پینڈنسی ہے بیفور گورنر پنجاب. اگر وہ اپیل میں نہیں گیا محکمہ تو ویور ہو گیا. اگر ٹائم پیریڈ گزر چکا نہیں گیا، ویور ہو گیا، تو پھر محکمے کو عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر محکمہ عمل درآمد نہیں کرتا تو جو آرڈر پاس بائی امبیڈسمنٹ جو ہے صوبائی محتسب کا جو آرڈر ہے اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں ریٹ جوریسڈکشن انووک کرے گا انڈر آرٹیکل 199، اور اس کے تحت ریٹ پٹیشن میں جا کر اس کی عمل درآمد جو ہے نا سیکھ کرے گا. تو لہٰذا یہ کہ ان محترمہ کو چاہیے وہاں چلی، اگر ایسے معاملات ہے تو ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کریں. انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ عمل درآمد کرا دے گی. انوار الحق ہیں جی ملتان سے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے
ایک بینک سے لون لیا تھا، لیکن حالات میرے کچھ نامساعد تھے، میں اس کی ادائیگی بر وقت نہیں کر سکا۔ میرے خلاف بینک کے کورٹ میں دعویٰ کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس دوران مجھے طویل بیماری نے گھیر لیا اور میں اپنا حق دفاع پوری طرح سے استعمال نہیں کر سکا۔ تو ریزلٹلی کیس میرے خلاف یک طرفہ طور پر ڈگری ہو گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے بینک نے اپنا پروسیس جاری رکھا اور اب اجرا کی کارروائی چل رہی ہے۔ اس کے لیے ادروائز قانون کی نظر میں باؤنڈ ہوں کہ میں پیسے ادا کروں، لیکن میرے پاس یکمشت ادائیگی کا فی الوقت کوئی چانس نہیں ہے۔ میں پریشان ہوں، مجھ پر بڑا دباؤ ہے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، کس طرح سے میں اس معاملے کو فیس کر سکتا ہوں۔ دیکھیں جی، وہ اگر بونا فائیڈی پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو اس جو ڈکریٹل جو اماؤنٹ ہے بینک کی جو ڈکری ہوئی ہے، جس کا اجرا چل رہا ہے، اس سے یہ سیٹسفائی ہیں تو ادائیگی یکمشت کرنے سے وہ قاصر ہیں جی، تو ان کو چاہیے کہ وکیل کے ذریعے وہ جا کر ایک اپلیکیشن بینک کی کورٹ میں گزاریں، جس میں یہ چیز بتائیں کہ میں ڈگری ایکسیپٹ کرتا ہوں لیکن میں یکمشت ادائیگی نہیں کر پاتا، نہیں کر سکتا، تو لہٰذا مجھے کوئی ایزی انسٹالمنٹس جو ہیں سوٹیبل بنا دی جائیں۔ تو اس پہ اوپر وہ کورٹ جو ہے اور ساتھ ہی وہ اسٹے کے لیے بھی درخواست گزارے کہ مین وائل جو ہے نا ہمارا جو یہ پروسیس چل رہا ہے نیلامی کا، اجرا میں جو نیلامی کا پروسیس چل رہا ہے تو وہ روکا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اجرا میں بیان ہوگا ان کا، اجرا میں، کیونکہ وہ تو ڈگری ہو چکا، یا تو اسے ڈگری کو چیلنج کرتے بطور سیٹیسفائڈ کرانے کے لیے اور درخواست دیتے، پھر مین کیس میں درخواست جاتی سیٹیسفائڈ کرانے کے لیے ایک طرفہ، لیکن وہ تو سیٹیسفائڈ نہیں کرانا چاہ رہے نا، تو لہٰذا اب اجرا میں جائیں گے، اجرا میں جا کے اپلیکیشن گزاریں گے تو کورٹ جو ہے پھر وہ اس پہ جواب مانگے گی اپلیکیشن پہ بینک سے، تو عمومی طور پہ بینک بھی تیار ہو جاتا ہے ایک ساتھ بنانے کے لیے، اور پھر ان کا بیان آ جائے گا، کنسنٹڈ ہو جائے گا سارا معاملہ، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا راؤ صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی عرض یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو سیکیورٹی ہے وہ جائیداد ان کی ہے، اسے بچانا چاہتے ہیں، اس صورت میں بھی بینک ایگری کر جائے گا کہ وہ انہیں انسٹال؟ ہاں، وہ تو ایک آخری حربہ ہے نا کہ جب آدمی نہیں دے سکتا، اب کسی کا گھر ہے، رہائش ہے، یا جو بھی ہے اس نے رکھی، آدمی سوچتا ہے کہ یار میرا یہ نہ چلے جائے، اور پھر جب آکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں کس ریٹ پہ ہوتی ہے، کیسے نہیں، کم ریٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ بونا فائیڈ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ تو آکشن تو ایک آخری حربہ ہے نا اس کا، تو ڈگری کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہا اور ایکس پارٹی کو سیٹیسفائڈ بھی نہیں کرانا چاہ رہا، تو اپلیکیشن دے گا اور یہ چیز ہو جائے گی، تو یہ روٹین میٹر ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا اس کا۔ عبدالرحمان کا کوشچن ہے رحیم یار خان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ضرورت کے تحت مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن سے قرضہ لیا تھا، ٹرم کے مطابق مجھے جس پیریڈ میں اس کی ادائیگی کرنی تھی میں نہیں کر پایا، الٹیمیٹلی محکمے نے سول کورٹ میں میرے خلاف دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا انہیں بینک کے کورٹ میں جانا چاہیے تھا اور کیا یہ ان کا عمل درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو مائکرو فنانس ہے یہ بینک کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ بینک نہیں ہے، بینک کی ڈیفینیشن میں فعال نہیں کرتا، لیکن جو بینک کی ڈیفینیشن میں فعال کریں گے وہ بینکنگ کورٹ میں جائیں گے۔ یہ مائکرو فنانس بینک کی ڈیفینیشن میں فعال نہیں کرتا، اس لیے اس کا پراپر فورم جو ہے آرڈر 37 کے تحت وہ جو ہے سول کورٹ ہی بنتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے صحیح دعویٰ کیا ہے سول کورٹ میں، آرڈر 37 کی روح سے ان کو وہی دعویٰ کرنا تھا، تو لہٰذا یہ کہ وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے مائکرو فنانس، اس نے دعویٰ غلط نہیں کیا، مطلب اس کا عمل درست ہے، اس کا عمل درست ہے، تو ان کا پراپر فورم جو ہے بینکنگ کورٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بینک کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا ہے۔ آپ کے ان سوالوں کے جوابات سے لوگوں کو بڑی تقویت ملتی ہے، ہمیں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، ٹیلی فونز آتے ہیں، لوگ آپ کے شکر گزار ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آگہی پروگرام بنیادی طور پر قانونی تقاضوں سے گوندا ہوا ایک ایسا نقطۂ نظر ہے جس سے لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مدد ملتی ہے۔ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان،
ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی ہمیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے آئینی تقاضوں بھرا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ آگہی ایک پروگرام نہیں، ایک روشنی کا مینار ہے۔ ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ عزیز احمد خان آپ سے اجازت کا خواہاں ہے۔ اللہ نگہبان۔